السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جا رہا تھا کہ بالا خاتون کی موت کا منظر اس قدر ہولناک اور تباہ کن ہے کہ ناظرین ہک کا بکا رہ جائیں گے، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جائے گی۔ پورا ترکی ٹیلی ویژن کے سامنے آ بیٹھے گا اور ریکارڈ توڑ ریٹنگ حاصل ہوگی وغیرہ وغیرہ، مگر ہائے افسوس کہ ایسا نہ ہوا، اور جو ہوا وہ بہت ہی بدتر ہوا۔ اس موقع پر مجھے آصف الدولہ کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں۔ میں نے کتنا دل کو سمجھایا کہ اب بھی عشق سے باز عادل ہائے دل افسوس دل، سونا مانا دل نے اور سودے میں آخر عشق کے، یوں دیوانہ ہو گیا دل ہائے دل افسوس دل۔ تو بزداق کی ساری محنت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جب آپ ایک ہی قسط میں دو خواب پیش کریں گے، اور وہ بھی طویل ترین خواب، بھی وہ جن کا کوئی حاصل محصول ہی نہیں ہے۔ ناظرین پہلے سے ہی اس قسم کے مناظر اور واقعات سے تنگ اور بور ہوئے بیٹھے ہیں، تو پھر یہی ہوگا۔ پہلے عثمان کا خواب دکھا دیا گیا اور پھر صوفیہ کا خیالی پلاؤ، یعنی حد ہے اور بے حد ہے۔ ہم بتاتے چلیں کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بالا کے اس منظر سے ریٹنگ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے ریٹنگ 6.87 رہی تھی، یعنی تقریباً آپ 7 کہہ لیں، مگر اس ہفتے ریٹنگ اوپر جانے کے بجائے دھڑام سے نیچے آ گری ہے، یعنی 6 پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اگرچہ ڈرامے کا 6واں سیزن چل رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں کی دلچسپی قائم ہے اور ریٹنگ بہترین آ رہی ہے۔ ایسی ریٹنگ جو سلطان ہند فاتح جیسا باکمال اور لاجواب ڈرامہ بھی حاصل نہیں کر پا رہا۔ لیکن کورلوش سے اگر مقابلہ کیا جائے، یا پھر کورلوش کا اگر دلیش ارطغرل سے مقابلہ کیا جائے، تو یہ ریٹنگ بہت ہی کم ہے۔ اس سے بہتر ہونا چاہیے ہے، اور طریقہ وہی ہے کہ کہانی کو بہتر کیا جائے، پرانے لوگوں کو الوداع کہہ کر نئے کرداروں کو شامل کیا جائے، یا وہ تاریخی کردار جو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں سیزن میں کہیں غائب ہو گئے ہیں، کہیں پیچھے چھوٹ گئے ہیں، ان کو راضی کر کے، ان کو منا کے دوبارہ سے واپس لایا جائے۔ یہاں ہم نے بات کی ہے نئی لوکیشنز کی اور نئے کرداروں کی، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق اور تصویروں کے مطابق یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں محل ایک بار پھر نظر آ سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ یعنی شہر کے اسی محل میں بزداق کے ایک نئے ڈرامے کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے، جس کا ہم نے آپ کو اس سیزن کے شروع سے بتا دیا تھا کہ ایک نیا ڈرامہ بھی آنے والا ہے، جس کا نام رکھا گیا تھا الف لیلہ و لیلہ، یعنی 1000 داستانیں یا پھر 1000 رات کی۔ اس طرح کا کوئی ڈرامہ ہے جو بنایا جا رہا ہے ترکی میں، تو اس کی شوٹنگ وہاں شروع ہو چکی ہے اور اس کی 1-2 ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، تو آنے والی قسطوں میں یعنی شہر دکھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے کہ کورلوش عثمان کی اگر ریٹنگ بہتر کرنی ہے، تو کرداروں کے لحاظ سے، کہانی کے لحاظ سے اور لوکیشنز کے لحاظ سے اس پر کام کرنا چاہیے ہے اور اس کو تبدیل کرنا چاہیے ہے۔ تو تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ کورلوش عثمان اس رخ پر کام کر رہا ہے۔ آنے والی قسطوں میں آپ 2 کرداروں کا خاتمہ ہوتے اور 2 نئے کرداروں کو شامل ہوتا دیکھنے والے ہیں۔ آنے والی قسطوں میں جو کردار ڈرامے سے جدا ہونے والے ہیں، ان میں پہلا نام گنجار سردار کا ہے، جس نے گزشتہ قسط میں غداری کی ہے، اور آنے والی قسط میں تحقیقات یا جال میں پھنس کر یہ بات سامنے آ جائے گی اور پھر اس کی کہانی پر فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری شخصیت کراسی سردار کا دست راست ہے، یعنی سانجار سردار۔ آنے والی قسطوں میں اس کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے، جبکہ 2 خواتین کا بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ ایک تو عثمان غازی کی بیٹی حلیمہ خاتون کا کردار نبھائے گی، جبکہ دوسری صوفیہ کی بیٹی بوینا کا کردار نبھانے والی ہے۔ اگر تو صوفیہ کی بیٹی اور عثمان غازی کی بیٹی ایک ہی خاتون ہے، یعنی صوفیہ نے جسے بچپن میں اغوا کیا تھا اور پھر اسے اپنی بیٹی بنا کر قرار دے کر اسے پالا اور اسے بڑا کیا، تو اگر وہی بوینا بھی ہے اور حلیمہ بھی ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ہی خاتون کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے کے درمیان میں 2 خواتین کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے، ایک حلیمہ ہے اور دوسری بوینا۔ حلیمہ کا کردار توبہ بیلین نامی خاتون ادا کر رہی ہیں، اور بوینا کا کردار آسیہ اگجا نامی خاتون نبھانے جا رہی ہیں۔ لیکن اب صورتحال کیا ہوگی، 2 خواتین آنے والی ہیں یا پھر ایک ہی خاتون آنے والی ہے، یہ تو ہمیں آنے والی قسطوں میں ہی پتہ چل سکے گا۔ دوسری طرف گزشتہ ہفتے یہ خبر بھی سامنے آ گئی تھی کہ عثمان اور بالا کی بیٹی حلیمہ کی واپسی ہونے والی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کو اس یعنی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، مگر کورلوش والوں نے قسط میں تو راز کہہ کر اس کو راز ہی رکھا، اور پھر نئی قسط کے ٹریلر میں اس راز سے پردہ بھی اٹھا دیا۔ یوں ہمارا سارا سرپرائز جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔
بہرحال تفصیل اس بات کی یہ ہے کہ ریٹنگ کی وجہ سے کہانی میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے گنجار اور سنجار کو نکالا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئی خواتین کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کہانی میں آنے والی تبدیلی کے مطابق حلیمہ، جسے گزشتہ سیزن کی پہلی قسط میں مرا ہوا ظاہر کیا گیا تھا، اب وہ خاتون واپس آنے جا رہی ہے اور ظاہر کہ بڑی ہو کر واپس آ رہی ہے۔ دراصل اسے صوفیہ نے اغوا کر لیا تھا اور اسے ماں باپ سے دور رکھ کر پالا پوسا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اصل حلیمہ کی جگہ نقلی حلیمہ کو رکھ دیا تھا، یعنی نقلی حلیمہ کی لاش ہی ملی اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کا چہرہ پہچانے جانے کے قابل نہیں تھا اور اسے اسی حالت میں پھر دفن کر دیا گیا۔ اب صوفیہ اس راز سے پردہ اٹھائے گی اور حلیمہ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ گزشتہ قسط کے آخر میں صوفیہ کی تلوار بالا کے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی ہے، یعنی نظر تو نہیں آئی لیکن آواز کے لحاظ سے ایسا محسوس ہوا ہے کہ تلوار اس کے جسم میں اتر گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جان لیوا زخم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بالا کو مارنا ہی تھا تو خیالی پلاؤ کو حقیقت بنانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر بالا کو مارنا ہی تھا تو اسی طریقے سے مار دیا جاتا، یہ ایک بہترین طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ بالا بچ جائے گی اور اسے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ صوفیہ اور لوکاس بھی ایک بار پھر بچ نکلیں گے اور اب آنے والی قسط میں بہت سارے رازوں سے پردہ بھی اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف البائی کو زہریلا خنجر لگا ہے، جو لوکاس نے اسے مارا ہے اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا بھی ہے کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ بہرحال اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی اور اسے اب قبیلے بھی بھیج دیا گیا ہے، مگر ابھی اس کا علاج ہونا رہ گیا ہے اور اسے مزید بیمار ہونا ہے۔ اگلی 1 یا 2 قسطوں میں وہ بیماری کی صورت میں ہی نظر آئے گا اور پھر اس کے بعد اس کو علاؤالدین اپنے علاج سے بہتر کرے گا اور ٹھیک کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے راز سے بھی اب بس پردہ اٹھتا ہی ہے اگلی قسط میں یا پھر اس سے اگلی قسط میں، یعنی یہ معاملہ کافی لمبا ہو گیا ہے، اب بس اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قسط کی آخری چیز غداری ہے، یعنی مزید جو ایک چیز آنے والی ہے اگلی قسط میں وہ ایک غداری ہے۔ بیگم، بایان اور گنجار گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی اور پھر اس کے بعد بہت کچھ سامنے آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ اصل غدار کون ہے۔ دوسری طرف عثمان کی بہوؤں کی چپکلش بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگرچہ اسے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ختم ہو کے نہیں دے رہی اور اس وجہ سے بوریت بھی بڑھ رہی ہے۔ بہرحال بیگم خاتون بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور پھوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ اب تک بیگم خاتون کی حقیقت اور اصلیت عثمان غازی سے اوجھل رہی ہے، لیکن اب آنے والی قسط میں بحران اور جرکتائی کی وجہ سے بیگم خاتون کی اصلیت جو ہے وہ عثمان غازی کے سامنے آشکار ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ سامنے آتا چلا جائے گا۔ تو یہ موضوعات ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موضوعات رہ گئے ہیں اور خود یہ موضوعات بھی تفصیل طلب ہیں تو ان پر ہم اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ ساتھ میں یہ کہ سلطان فاتح میں بڑی ہی اور اعلیٰ اور شاندار تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، تاریخی شخصیات آنے جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کارا مصطفیٰ بھی پکڑا گیا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم ان موضوعات پر پوری تفصیل سے بات کریں گے اور یقین مانیں معلومات اور علم کے لحاظ سے آنے والی ویڈیو بڑی ہی اعلیٰ اور شاندار ہوگی، لہٰذا دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔